راج گڑھ سے ہے. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں عفیفہ فیاض. محترم صدر محفل، معزز سامعین کرام، السلام علیکم. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے ہنگامی حالات میں نقصان، ذمہ داری کس کی؟ کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، کسے دکھائیں کہ سینے پر زخم کیا کیا ہے. زندگی ایک پرسکون دریا کی مانند نہیں، اس میں طوفان بھی آتے ہیں، زلزلے بھی، وبائیں بھی، آگ، سیلاب، حادثات اور جنگ جیسے ہنگامی حالات بھی. سوال یہ نہیں کہ ہنگامی حالات کیوں آتے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ جب نقصان ہوتا ہے تو ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ کیا یہ سب تقدیر ہے؟ کیا صرف حکومت قصوروار ہے یا پھر ہم سب اس ذمہ داری میں برابر کے شریک ہیں؟ حادثے خود نہیں ہوتے، ان کے لیے غفلت کی زمین ہموار کی جاتی ہے. سب سے پہلے ریاست اور حکومت کی بات کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہنگامی حالات میں وسائل کی فراہمی، فوری رد عمل اور بحالی کی ذمہ داری سب سے پہلے حکومت پر عائد ہوتی ہے. کمزور نظام، ناقص قانون اور دیر سے فیصلے نقصان کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. تدبیر نہ ہو تقدیر بھی روٹ جاتی ہے. لیکن کیا سارا ملبہ حکومت پر ڈال دینا انصاف ہے؟ ہرگز نہیں. اب آتے ہیں اداروں کی طرف. اگر بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آنکھ بند کر لے، اگر ہسپتال ایمرجنسی میں خالی ہاتھ نکلے، اگر ریسکیو ادارے تربیت یافتہ نہ ہو تو نقصان قدرتی نہیں، ادارہ جاتی غفلت کہلائے گا. جو وقت پر فرض نہیں نبھاتے وہ آفت کے بعد صرف بہانے بناتے رہ جاتے ہیں. اب بات کرتے ہیں عوام کی، اور یہ سب سے کڑوی مگر سچی بات ہے. ہم قانون توڑتے، غیر قانونی تعمیرات کرتے ہیں، حفاظتی تدابیر کا مذاق اڑاتے ہیں اور پھر نقصان پر چیخ اٹھتے ہیں. چراغ خود بجھا کر اندھیرا کوسنے والے، چراغ خود بجھا کر اندھیرا کوسنے والے یہ نہیں سوچتے کہ ہوا الزام دار نہیں. ہنگامی حالات میں ایک فرد کی غفلت پورے معاشرے کو نقصان پہنچا سکتی ہے. ایک لاپرواہ شہری، ایک بے احتیاط ڈرائیور، ایک غلط افواہ سینکڑوں جانوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. پھر آتا ہے میڈیا. میڈیا اگر رہنمائی کرے تو قوم سنبھل جاتی ہے، اور اگر سنسنی پھیلائے تو خوف آفت سے بڑا ہو جاتا ہے. سامعین کرام، سچ یہ ہے کہ ہنگامی حالات میں نقصان کسی ایک کا قصور نہیں، یہ ایک مشترکہ ناکامی ہوتی ہے. اسلام ہمیں ذمہ داری اور خود احتسابی کا درس دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے. حکومت کی کوتاہی، اداروں کی غفلت، عوام کی لاپرواہی اور فرد کی بے حسی سب مل کر تباہی کو جنم دیتے ہیں. اگر ہم واقعی نقصانات کم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں الزام تراشی نہیں، ذمہ داری قبول کرنا ہوگی، قانون ماننا ہوگا، شعور بیدار کرنا ہوگا اور ہنگامی حالات سے پہلے تیار ہونا ہوگا. گویا کہ پہلے اون کو باندھنا ہوگا اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہوگا. مزید برآں اس زمن میں ہمیں نونہالان وطن کی خصوصی تربیت کرنا ہوگی کہ ہنگامی حالات میں گھبرانے کے بجائے پرسکون رہیں، والدین یا اساتذہ کو اطلاع دیں، افواہوں پر یقین نہ کریں. آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ ہنگامی حالات میں نقصان کی ذمہ داری ہم سب کی ہے اور نجات بھی ہم سب کے شعور میں ہے. شکریہ.